جی ہمیں آئی ایم ویری آنرڈ ہمیں جوائن کریں اسٹوڈیوز میں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان صاحب. السلام علیکم, اٹس اے پلیزر ٹو ہیو یو ان دا اسٹوڈیو سر. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. گورنر صاحب کہ 3 پارٹیز میں سے 2 پارٹیز نے ملنا ہے تو پھر ہی سسٹم نے چلنا ہے. یہ 3 پارٹیز کون سی 3 پارٹیز؟ نہیں دیکھیں نا, الیکشن کے بعد جو 3 پارٹیز آپ کے سامنے تھیں, پیپلز پارٹی, نون لیگ اور پی ٹی آئی, تو اس وقت جو مینڈیٹ آیا اس میں 2 کوئی بھی اکٹھی ہوتی تو گورنمنٹ بننی تھی, ایک سے تو کسی سے بھی نہیں بننی تھی. تو یا تو یہ ہے کہ آپ ناراض ہو کے بیٹھ جائیں کہ ٹھیک ہے جی, ہم نے جس طرح پی ٹی آئی نے کیا, پیپلز پارٹی بھی بیٹھ جاتی تو کیا ہوتا, ڈیڈ لاک آ جاتا. لیکن اب کیا کریں, یا تو ہٹ دھرمی کی سیاست کریں اور اپنے ووٹس کو پکا کریں, ان کو بڑھائیں. لیکن دیکھیں ووٹس بھی تب ہیں جب یہ ملک ہے. نہیں سر, لیکن ووٹس کو بڑھانے کے لیے, وہ جینوئن ووٹرز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کیوں نہیں پر ایفرٹ کر رہی؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف آپ نے کہا ناراض ہو کے بیٹھی ہے, وہ تو کہتے تھے ہمارا مینڈیٹ چوری کر لیا ہے ان لوگوں نے. دیکھیں ان کا ہر الیکشن پہ الزامات لگتے ہیں, کوئی یہ الیکشن اس پہ نئی بات نہیں ہے. پاکستان بننے سے لے کے آج تک میں نے کوئی نہیں دیکھا کہ کسی الیکشن پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ سیٹسفائی ہو. ضرور جو ہارتا ہے وہ کہتا ہے, لیکن پھر بھی اس الیکشن پروسیس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اگر جمہوریت ہم نے چلانی ہے تو پھر کم از کم الیکشن فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے اور سسٹم کو بہتر کرنا چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ سر یہ الیکشن ویسے فری اینڈ فیئر ہوا ہے؟ دیکھیں میں نے آپ کو کہا ہر الیکشن میں الزامات لگتے ہیں, اس پہ بھی لگتے ہیں. سو اب آپ کرنا تو یہ چاہیے نا کہ جس طرح پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ آپ اداروں کو مضبوط کریں, سسٹم کو مضبوط کریں, اور پھر پراپر جس کا مینڈیٹ آئے وہ اپنا ٹائم پورا کریں. اور سر جس طرح سے پنجاب میں قانون سازی ہو رہی ہے, یہ تو پھر 50 سالہ پلان کوئی لگ رہا ہے. دیکھیں اللہ جو ہے وہ بڑا بے نیاز ہے, سپر پاور وہی ہے. یہاں پہ بہت سارے آئے ڈکٹیٹر, ایسے آئے جن کا نہ کوئی جانے کا خود پلان تھا اور نہ نظر آتا تھا کہ وہ جائیں گے, لیکن سب کے سامنے وہ چلے گئے. تو یہ پلان کوئی نہیں ہوتے. بہتر یہ ہے کہ ملک کے لیے کریں, اداروں کو مضبوط کریں, سسٹم کو ٹھیک کریں, تاکہ کسی کا گلہ شکوہ نہ رہے اور یہ ملک بہتری کی طرف جائے. اور ابھی بھی سر جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ ملک کے لیے ہو رہا ہے, اداروں کے لیے ہو رہا ہے, جمہور کے لیے ہو رہا ہے, جو جمہور بالکل مطمئن نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں نا, جمہور بالکل مطمئن نہیں ہے, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن ایک کوشش تو ضرور ہو رہی ہے کہ ملک بہتر ہو. اور ہم پہ جیسے آپ نے جہاں سے بات شروع کی, ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہے, ہم پاگل تو نہیں ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ہماری پوزیشن نون لیگ کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے خراب ہو رہی ہے. ایک پولیٹیکل کاسٹ آپ ادا کر رہے ہیں اس کی. لیکن اگر میں کہتا ہوں کہ پہلے دن اس الیکشن کے بعد پیپلز پارٹی کہتی میں نے نہیں الائنس میں جانا کسی کے ساتھ بھی, آج آپ سب سے پہلے مجھے کہہ رہی ہوتی کہ پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے, اور آج ملک جس مشکل صورتحال میں ہے اس کی ذمہ دار پیپلز پارٹی. لیکن سر کیا اچھا نہ ہوتا کہ پیپلز پارٹی فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے اس وقت ایک سٹینڈ لیتی, جو ایک لیگیسی آف ریزسٹنس رہی ہے پیپلز پارٹی کی. آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں, آئین کی بات کرتے ہیں. پیپلز پارٹی جہاں سے جیتی, سندھ میں کسی جگہ کوئی انگلی اٹھی, کوئی کہہ دے کہ وہاں پہ کسی بات پہ یہ ہوا کہ جی فلاں جو حلقہ ہے اس میں پیپلز پارٹی نے دھاندلی کی ہے کسی حوالے سے یا کسی سے مل کے. ہم تو فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے ہی ہر وقت لڑتے ہیں کہ اگر جمہوریت کو چلانا ہے تو پھر فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے بہت ضروری ہے. سر لیکن میں پنجاب کا پوچھ رہی ہوں, حسن مرتضیٰ صاحب بھی پنجاب کے حوالے سے ہی وہ بات کر رہے ہیں, اور آپ نے بھی, آپ کی بھی اسٹیٹمنٹ تھی جو فارم 47 کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ آپ ووٹ چوری نہیں کرنے دیں گے. دیکھیں یہ تو ہر دفعہ ہوتا ہے نا, ہر الیکشن میں ہوتا ہے, اور پاکستان بننے سے لے کے آج تک ہو رہا ہے. جیسے میں نے آپ کو سسٹم کو چلانے کے لیے پیپلز پارٹی نے بھی کمپرومائز کر لیا, کسی نے سسٹم کو مضبوط کرنے کی کوشش نہیں کی. پیپلز پارٹی کرتی ہے, اکیلا کچھ کر نہیں سکتی. جو اقتدار میں آتا ہے وہ چاہتا ہے 30 سالہ پالیسیوں, 50 سالوں, اور میں نے یہ سیٹ پہ بیٹھنا ہے, آپ مجھے کوئی اٹھا نہیں سکتا. لیکن جب وہ چلے جاتے ہیں پھر وہ اسی سسٹم کے وکٹمائز ہوتے ہیں, پھر انہیں یاد آتی ہے کہ نہیں یہ اگر ہم یہ نہ کرتے تو آج ہمارے ساتھ ہی. سر آپ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ یہ محبت کی الائنس نہیں ہے, یہ ایک مجبوری کا الائنس ہے, مجبوری پاکستان ہے, اور 3 پارٹیز میں سے 2 نے مل کر ہی سسٹم کو چلانا ہے, تو یہ کوئی بٹوین دا لائنس کوئی پیغام تو نہیں ہے کہ اب دوسری پارٹی کے بدلنے کا وقت آ گیا ہے, اور پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی بھی یہ ایک 2 پارٹی بن کے سسٹم آگے لے جا سکتے ہیں؟ جمہوریت ہے اور دروازے ہر وقت کھلے ہوتے ہیں, اور اس میں کوئی جو ہے اس کے علاوہ, اور یہ جمہوریت میں یہ ہے بھی نہیں کہ کسی سے بات نہیں کرنی. محمود اچکزئی صاحب جو خود بھی ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں, سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر آگے بڑھنے کی بات کرتے ہیں, وہ اپوزیشن لیڈر ہوں گے تو پیپلز پارٹی جائے گی ان کے پاس؟ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہوں گے, اور محمود اچکزئی صاحب ایک سیزنل پولیٹیشین ہے, پرانے پولیٹیشین ہے,
تو ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو اپوزیشن لیڈر بننا چاہیے یا صاحب نہیں، ایک بہتر آپشن ہے چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے. ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ ڈائلاگ کے ذریعے اسمبلی میں بھی اور اسمبلی سے باہر بھی جو ہے وہ سب کو ڈائلاگ کے ذریعے لے کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں. اور شہباز شریف صاحب اس ملک پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں. ہم نے پرائم منسٹر کو دیکھنا ہے, ہم نے کسی کی ذات کو نہیں دیکھنا. اس سیٹ پہ جو بیٹھا ہوا ہے اس کو نہیں دیکھنا, اس سیٹ کی عزت کو دیکھنا ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر کی عزت کتنی ہے. تو وہ اپنی تقریر چھوڑ کے پاکستان کے پرائم منسٹر کو کہتے ہیں کہ آئیں جی آپ بات کریں. یہ پہلے کبھی نہیں ہوا. لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ دنیا میں جو عزت ہے وہ ساری شفٹ ہو ملک کے اندر, اور ادھر عوام کی بھی سنی جائے, عوام کی سنی جائے, فائنینشلی ہم بہتر ہوں, ہم پہ وہ چھاپ ختم ہو کشکول والی, ہم IMF کے چنگل سے نکلیں, ہم اپنے آپ کو بہتر کریں, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں, اس عوام کی محرومیاں بھی دور ہوں سردار صاحب, اور ہمارا عزت وقار بھی ایبسولوٹلی. آپ وہ پچھلے 18 ماہ کے حوالے سے کہتے تھے کہ وہ بڑا ایک خوفناک ایک ڈراؤنا خواب تھا, لیکن ابھی کے حالات میں جو اس ایک سال کے اندر جس طرح سے کمپنیز وائنڈ اپ ہو کے جا رہی ہیں, غربت کی سطح سے جتنے لوگ نیچے جا چکے ہیں, مہنگائی کا جو عالم ہے, ٹماٹر کی ابھی ہم اس ہفتے بات کر رہے تھے کہ 700 روپے کلو پہ لے کے دیکھیں, اس کی وجہ یہ ہے نا, جیسے میں کہہ رہا ہوں, یہ بڑا گولڈن چانس ہے اور یہ اگر مس ہو گیا تو ملک کا بہت بڑا نقصان ہوگا. آپ کا اگر کوئی کمپنیز یا کوئی آتی ہیں, کوئی انویسٹر آتا ہے, اسے ایک سوچ انٹرنیشنل لیول پہ جو آئی ہے کہ جی پاکستان میں مائنز ہیں, منرلز ہیں, مختلف چیزیں ہیں جن میں ہم انویسٹ کر سکتے ہیں اور ہمیں جانا چاہیے. وہ آتا ہے یہاں آپ کے سرینا میں ہی ٹھہرتا ہے, رات شام کو آتا ہے, دوسرے دن کی اس کی میٹنگز ہوتے ہیں, اس نے بہت سارے لوگوں سے ملنا ہے, اس نے آگے بڑھنا ہے. لیکن وہ جب صبح اٹھتا ہے وہاں سے ناشتہ کر کے اپنے کمرے سے دیکھتا ہے باہر کنٹینر لگے ہوتے ہیں, تو وہ کیا میسج لے کے جائے گا, وہ کیا انویسٹمنٹ یہاں پہ کرے گا, وہ کیا جو ہے وہ یہاں پہ کسی قسم کا بزنس کرنے کی کوشش کرے گا. وہ تو بیچارہ پھنسا رہے گا, اور جب 2 دن بعد 3 دن بعد کنٹینر ہٹیں گے تو وہ یہاں سے بھاگ کے ایئرپورٹ جائے گا اور جان چھڑائے گا. نیچرلی ٹکٹ کرا کے باہر جائے گا. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ کوئی بھی ہے, جیسے میں نے پہلے آپ کے سامنے ڈائلاگ کی بات کی کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز اس ملک کی ہیں, پہلے اس ملک کا مفاد مقدم رکھیں, اس کے بعد جمہوری طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں, لیکن چیزوں کو اس طرح ڈی سٹیبل نہ کریں. لیکن کون یہ انیشیٹو لے گا, کون ڈائلاگ کے لیے آگے بڑھے گا؟ پیپلز پارٹی کیوں نہیں پھر یہ انیشیٹو لیتی کہ APC بلائیں, سب کو بلائیں, اپوزیشن کی پارٹی نے آپ کے سامنے کئی دفعہ APC بلائی, ہر دفعہ انہیں کہا کہ چیزوں کو پارلیمنٹ میں لے کے آئیں, پارلیمنٹ میں ڈسکس کریں, لیکن بدقسمتی سے کچھ پولیٹیکل پارٹیز کا وتیرہ یہ ہے کہ وہ بات چیت پہ آنے ہی نہیں چاہتی. اگر پارلیمنٹ میں وہ اس کا بائیکاٹ کر دیتی ہے, کسی کی ذات کا بات تو نہیں ہوتی, بات تو ملک کی ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوری طریقے سے چیزوں کو آگے چلانے کی کوشش کی, اور جہاں پہ بھی کوئی بہتر چیز ہوئی اس پہ, چاہے وہ PTI کی ہوئی چاہے کسی پولیٹیکل پارٹی کی, اسے اپریشیٹ کیا. اور جہاں پہ کوئی خرابی ہوئی گورنمنٹ میں, اس میں انہیں کہا کہ ہم آپ کے ساتھ اس میں نہیں ہیں. اس پہ ناراضگیاں بھی ہوئی, لڑائیاں, صلح, پھر لڑائیاں, سارا کچھ ہوتا ہے. رائٹ. لیکن اب 18 کے بعد کیا ہوگا؟ 18 نومبر تک کی تو ایک ڈیڈ لائن ہے, اس کے بعد ڈیڈ لائن ایکسٹینڈ ہوگی, یا آپ کی رائے میں کیا ہونا چاہیے اس وقت؟ دیکھیں, پرائم منسٹر صاحب نے, میں اس کمیٹی میں نہیں تھا, چیئرمین صاحب کی قیادت میں ملے, ہماری جو ڈیلیگیشن ملا, تو پرائم منسٹر صاحب نے وہاں یہ مانا کہ واقعی جو آپ سے ایک ریٹن ایگریمنٹ ہوا تھا اس میں چیزیں جو ہے وہ نہیں ہو سکی. کچھ ہوئی بھی, میں آپ بالکل کہوں کہ بالکل ہی نہیں ہوئی, ایسی بات نہیں ہے, کچھ ہوئی بھی, لیکن بہت ساری نہیں بھی ہوئی. اب آپ کو لگ رہا ہے کہ مطالبات مان لیں گے 18 سے پہلے؟ دیکھیں, اس میں بہتری کی, انہوں نے وعدہ کیا کہ میں انشاءاللہ ان کو ایڈریس کروں گا, چیزوں کو بہتر کروں گا. اور پیپلز پارٹی کی کوئی زیادہ ڈیمانڈ ہی نہیں ہوتی, ہم تو چلنا چاہتے ہیں, اور چلنا کوئی ہم نون لیگ کی محبت یا میاں صاحب کی یا اس میں نہیں ہے, ہم ملک کی محبت میں چلنا چاہتے ہیں. ہمیں پتہ ہے پیپلز پارٹی کے پاس تو اب یہ آپشنز نہیں ہے نا خود سے اس اتحاد سے ایگزٹ کرنے کا, کیونکہ حنیف عباسی صاحب کہتے ہیں کہ جی آپ پرانی تنخواہ پر ہی کام کریں گے, یہ اتحاد کا آپ حصہ رہیں گے, سو آپ کے پاس اس ہائیبرڈ رجیم سے نکلنے کا کوئی ایگزٹ کا آپشن نہیں ہے. حنیف عباسی صاحب کے تو لیے تو بہت آسان ہے نا, وہ اب میں کیا ان پہ بات کروں, اب میں بھی پنڈی کو ہوں, وہ بھی مناسب نہیں ہے, چلے چھوڑ دیں اس وقت, فی الحال اس کو چھوڑ دیتے ہیں. رائٹ. لیکن یہ جو اس طرح کی غیر ذمہ داریاں ہوتی ہیں اسی سے خرابی پیدا ہوتی ہے. پھر ہماری طرف سے لوگ بولتے ہیں, پھر ہائپ کریٹ ہوتی ہے, پھر یہ کہتے ہیں پنجاب میں ذرا سی بات ہو وہ آ جاتی ہیں اسپیکر پہ بیٹھ جائے کہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں وہ. غیر ذمہ داری کا, اس چیز کو, غیر ذمہ داری کو روکنا چاہیے. آپ کے پرائم منسٹر صاحب اس ڈیلیگیشن کے بعد ساتھ بیٹھ کے مان رہے ہیں
کہ نہیں ہو سکا میں اس کو ٹھیک کروں گا, اور ہمیشہ انہوں نے پرائم منسٹر نے بڑا پازیٹیولی چلا, تو اس میں وقتی طور کی واہ واہ کے لیے اس طرح کی ہوائی فائرنگ حنیف عباسی صاحب کو ملی. سردار صاحب یہ ضرور بتائیے گا, آپ نے جس طرح سے کہا کہ یہ جو ہم سیاسی لوگ ہیں, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی جو ملاقات ہے بانی پی ٹی آئی سے, اس میں بار بار ایسا لگ رہا ہے ہنڈرنسز ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے کلیئر آرڈرز موجود ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ بھی برہمی کا اظہار کرتی ہے, آپ نے کہا ملاقات کروا دینی چاہیے, کیوں نہیں یہ ہنڈرنسز اور آبسٹیکلز کیوں کریٹ؟ دیکھیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ پولیٹیکل چیزوں کو پولیٹیکل طریقے سے جو ہے وہ ڈیل کرنا چاہیے, اور پولیٹیکل چیزوں کو پولیٹیکل لوگوں کو ڈیل کرنا چاہیے. اور اس میں دیکھیں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, اگر وہ چیف منسٹر صاحب عمران خان کو مل لیں گے تو کون سی قیامت, کیا وہ باہر آ کے کون سا ایسا بم چلائیں گے کہ جس کی وجہ سے یہ گورنمنٹ اٹھ جائے گی, یا یہ گورنرشپ ہم سے چھینی جائے گی, یا کیا ہو جائے گا کہ جس کا ہمیں ڈر ہے کہ کل پتہ نہیں جیسی سہیل افریدی صاحب کی ملاقات ہوئی بانی پی ٹی آئی سے تو بس ہم تو سارے پھر فارغ ہو جائیں گے اور پورا ملک بیٹھ, کچھ بھی نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہینڈل کرنے دیا جا رہا, کون ہینڈل کر رہا ہے؟ دیکھیں ہینڈل تو ہم ہی کر رہے ہیں, پولیٹیکل لوگ ہی کر رہے ہیں, لیکن غیر جمہوری ذہن سے کر رہے ہیں نا, وہ نہ ملنے دے سے ایک مفت میں ہیرو بنا رہے ہیں. وہ بلکہ خود کہہ رہے ہیں, وہ سہیل آفریدی صاحب کے وزیر اعظم نے جب مبارکباد کا ان سے بات ہوئی فون پر تو انہوں نے کہا میں پوچھ کر بتاؤں گا ملاقات کے واسطے. کس سے پوچھ کے بتائیں گے وزیر اعظم صاحب؟ پوچھنے دیں, سارے پوچھتے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, جب ملنا ہوتا ہے نہیں پوچھتے, پھر مل لیتے ہیں. یہ صرف کرنے کی باتیں ہوتی ہیں کہ جی پوچھ کے بتاؤں گا. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ مشاورت کر لیں گے عمران خان صاحب سے, اور کیبنٹ کیونکہ فارمیشن آپ کو پتہ ہے لنگر آن ہو رہے ہیں معاملات, وہاں پہ گورننس اور ڈیلیورنس کے اوپر بات آتی ہے, تو وہ ایک انلیگل کیبنٹ ہوگی اگر عمران خان صاحب مشورہ دیں گے. چلیں وہ لیگل یا ان لیگل تو پھر عدالتوں میں ثابت ہوگا نا, لیکن ابھی کوئی سسٹم کو تو چلنا چاہیے نا. اور عدالتوں میں اگر چیلنج ہوا پیپلز پارٹی وہ موقف کو انڈورس کرے گی اس قسم کی سوچ کو؟ دیکھیں پیپلز پارٹی نے کب انڈورس کیا, پیپلز پارٹی کے تو چیئرمین نے, ان کا حلف جو ہے وہ لیٹ ہو رہا تھا, اس میں تو چیئرمین نے گورنر کے پی کو کہا کہ آپ ابھی چیف منسٹر کو کہا کہ ان کو جہاز دیں, اور انہیں کہا کہ جو عدالتی آرڈر ہے وہ اس کی کمپلائنس کریں آپ جا کے. پیپلز پارٹی کا تو جمہوری چہرہ آپ کے سامنے ہے. بالکل پیپلز پارٹی تو جمہوریت کو ہی سپورٹ کرے گی. سردار صاحب بلدیاتی الیکشن ایکٹ 2025 آپ نے ریٹیفائی کیا, دستخط کیے, آپ کی جماعت کے سینئر رہنما حسن مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ یہ دھاندلی کی ابتدا ہے, شروعات ہو چکی ہے. 1985 میں یہی غیر جماعتی جنرل الیکشنز کا بوائیکاٹ کیا تھا محترمہ نے, اور لیک آف ڈیموکریسی کو وہ ریزن بنا کے بتایا تھا کہ نان پارٹی الیکشنز میں بالکل نہیں جایا جائے گا. کیوں پیپلز پارٹی اس چیز پہ ساتھ دے رہی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے نا کہ بلدیاتی الیکشن مجھے نہیں یاد کہ پاکستان میں کبھی جماعتی بنیادوں پہ ہوں, شاید ہوئے ہوں کبھی ایک آدھ دفعہ, لیکن جب سے بھی ہوئے غیر جماعتی بنیادوں پہ ہوئے, جماعتی بنیادوں پہ میرا نہیں خیال ہوئے. اور دوسرا یہ جو بلدیاتی ایکٹ ہے یہ پھر بھی قدرے بہتر ہے. میں ایسے کہوں نا 100% ٹھیک نہیں ہے, غیر جماعتی ہے, لیکن اس دفعہ چلیں ساتھ یہ آپشن دیا گیا جو جماعت سے لڑنا چاہتا ہے وہ جماعت سے لڑ رہے, جو انڈیپینڈنٹ لڑنا چاہتا ہے وہ تو مہینے بعد جوائن کرنے کا نہیں کہا. نہیں مہینے بعد نہیں ہے, پہلے الیکشن میں بھی کونسلر کے الیکشن میں جماعت سے لڑنا چاہتے ہیں جماعت سے لڑ رہے ہیں, انڈیپینڈنٹ لڑنا چاہتے ہیں انڈیپینڈنٹ لڑ لیں. اس کے انڈیپینڈنٹ جیت کے آپ آ گئے, کوئی مہینے کا ٹائم نہیں ہے, آپ کی مرضی ہے کوئی جماعت جوائن کر لیں, آپ کی نئی مرضی آپ انڈیپینڈنٹ بیٹھے رہیں, اس میں کوئی پابندی نہیں ہے جماعت جوائن کرنے. لیکن یہ بہترین ہوتا اگر جماعتی بنیادوں پہ ہوتا. اگر آپ نے جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے, آپ کو جماعتوں کو مضبوط کرنا ہے, پولیٹیکل پارٹیز کو مضبوط کرنا ہے, ان کی سپیس لینی ہے, ہونا یہ چاہیے تھا. لیکن جو غیر جماعتی بنیادوں پہ ہوتے ہیں یہ ہمیشہ سے اندر کا ڈر ہوتا ہے, اور اس ڈر کی وجہ سے غیر جماعتی بنیادوں پہ بلدیاتی الیکشن کرائے جاتے ہیں. اس کے بعد پھر ظاہر ہے لوگوں نے آپ کہہ رہے ہیں نون لیگ ڈر رہی ہے, یعنی کہ نہیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اندر کا ڈر اور ہوتا ہے جو غیر جماعتی بنیادوں پہ الیکشن کرائے جاتے ہیں, کیونکہ پھر اس کے بعد آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے غیر جماعتی بنیادوں پہ جو بھی جیتا اس نے پھر حکومت کے ساتھ شامل ہو. اور وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کہتی ہے کہ میں نے اتنا کام کر دیا ہے پنجاب میں. نہیں, اچھی بات ہے, اور کام کرنے کی ضرورت ہے, بھرپور طریقے سے کام کریں, ہم ان کے کام کو اپریشیٹ کریں گے, ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں کہ اس میں پروونشل آٹونومی کی ایک ریورسل دیکھی جائے گی, پیپلز پارٹی اس قسم کی کسی بھی ترمیم کو سپورٹ کرے گی؟ دیکھیں ایک مفروضہ ہے, مفروضے پہ تو کوئی ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 27ویں آئینی ترمیم ابھی سامنے آئی نہیں, اور یہ ہونا چاہیے تھا. آپ کہتے ہیں آپ کی وجہ سے ہوئی ہے تو اوم تو آپ کو کرنا ہوگا, لیکن جو کانسٹیٹیوشن کا دیکھیں نا, آپ تو ججز کے حوالے سے کہتے ہیں نا, ججز کوئی نعوذ باللہ
اپنا شہنشاہ تو نہیں ہے نا، یہ خدا تو نہیں ہے نا کہ ان کے منہ سے جو الفاظ نکلے وہی قانون ہو. یہاں پہ تو آپ کے چیف جسٹس صاحبان کے منہ سے جو الفاظ نکلتے تھے وہی قانون ہوتا تھا. نہ وہ کسی آرٹیکل کا حوالہ دیتے تھے، نہ آئین اور قانون کی بات کرتے تھے. وہ کہتے تھے یہ غلط ہے، یہ غلط، یہ صحیح ہے، یہ صحیح، اور ملک کی بربادی ہوتی رہی. تو اس میں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے، آج آپ کی رائے ہے، آج وہ انہیں کوئی پابندی تو نہیں ہے نا، وہ گورنمنٹ کے خلاف فیصلہ دیں نا، کیوں نہیں دیتے؟ ایک بھی فیصلہ نہیں آیا 26ویں آئینی ترمیم دینے کے تو بعد سے. ججز نے ہے نا. ایک بھی فیصلہ نہیں آیا ایگزیکٹو کے خلاف. دینے تو انہوں نے نا. پہلے کیسے دیں گے؟ پہلے ان کی ایویلیویشن ڈیپینڈ کرتی ہے ایگزیکٹو پہ. دیکھیں، نہیں بالکل کوئی اس پہ نہیں کرتی. پہلے تو سر ایگزیکٹو اس ملک میں اب 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بینچ بناتا ہے سارے ایگزیکٹو کے. تو بینچ بننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بینچ انہوں نے بنانا ہے، جو آپ کی ان کی کمیٹی بنی انہوں نے بینچ بنانے ہیں. اس میں ایگزیکٹو کی میجورٹی ہے سر. ججز نہیں بنانے ہیں. اگر ججز آپس میں اتفاق کریں، ایگزیکٹو کی میجورٹی نہیں ہے. آپ کے دیکھیں، آپ کے جو اپوزیشن ہے ان کے بھی ووٹس ہیں، آپ کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کا وہاں پہ شیئر ہے. اور اگر ججز سارے آپس میں اکٹھے ہوں تو اپوزیشن ادھر ساتھ اکٹھی نہیں ہوتی، کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی، کوئی وہاں پہ جو ہے بینچ نہیں بن سکتا. آپ بے شک اس کی فارمیشن میں گن لیں. سر لیکن ایک بھی اس ایک سال میں، 1 سال ہو چکے ہیں اس ترمیم کو آئے ہوئے، اس میں ایک بھی فیصلہ حکومت کے خلاف نہیں آیا ہے اور اپوزیشن کو جواز مل جاتا ہے. اس ملک کی لیگل فریٹرنٹی کو جواز مل جاتا ہے. کیوں نہیں فیصلہ آیا؟ فیصلہ ابھی آپ کے پاس آیا ہے، آپ کے اپنا چیف منسٹر کے پی کا 1 منٹ کے اندر فیصلہ آیا ہے. انہوں نے کہا ان کا حلف لیں. سر میں آئینی بینچ جو 26ویں آئینی ترمیم کے تحت آئینی بینچ جو کیسز ٹیک اپ کرتا ہے آئینی معاملات اس کے نہیں، آئینی بینچ جو کرتا ہے وہ بینچ ہی فیصلہ کرتا ہے، وہ ججز ہی فیصلہ کرتے ہیں. اور اگر اس میں آپ کہیں کہ یہ نئے لگائے ہوئے ججز ہیں، آپ اس میں گنے پرانے کتنے ہیں، نئے کتنے ہیں. جسٹس امین الدین نئے تو نہیں ہیں، وہ تو پرانے جج ہیں. وہ اس ترمیم سے پہلے کے ہیں جو اس کے ہیڈ ہیں. آپ کے چیف جسٹس جو ہیں اس ترمیم کے پہلے سے ہیڈ ہیں. اور جو آپ کے 24 ججز ہیں ان میں بہت سارے جو ہیں وہ ترمیم کے پہلے کے ججز ہیں. تو ایسی بات تو نہیں ہے. اب 27ویں آئینی ترمیم پہ جب آپ ڈرافٹ دیکھیں گے تو اس کے بعد ہی پھر پیپلز پارٹی فیصلہ کرے گی. بالکل سر. تھینک یو سو مچ گورنر صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. اور اسی کے ساتھ ہی پروگرام کی ٹیم علینا شگری کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.